پاکستان میں کاروبار، معیشت اور انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہر سٹیک ہولڈر سے اگر آپ پوچھیں تو اس کا کہ ان مسائل کا پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان میں کاروبار کی تیزی کے لیے پہلی ضرورت کیا ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ شرح سود کو کم ہونا چاہیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود غیر ضروری طور پہ 13.25% تک پہنچا دی ہے، جو کہ کسی بھی کاروبار کے پھیلاؤ کے لیے یا نئے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے ایک غیر منطقی شرح ہے، اور اس میں کسی صورت سے کاروبار آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ معیشت کے بنیادی اصول ہوتے ہیں جس پہ شرح سود کا تعین ہوتا ہے، جس میں خاص طور پہ مہنگائی کی شرح ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہوگی تو شرح سود کو کم کیا جا سکتا ہے۔ حالیہ اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے مہینے میں پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے پچھلے 2 مہینوں میں اس میں کمی نہیں آئی ہے، جس کی بنیاد پہ ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ کل جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان آئندہ 2 مہینے کے لیے اپنی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا تو امکان کم ہے کہ شرح سود، جو کہ اس وقت سب سے بڑا ڈیمانڈ ہے معیشت کا، کاروبار کا، وہ کم نہ ہو اور وہ اسی شرح پہ برقرار رہے 13% پر ہی، جو کہ اس وقت موجود ہے۔ یقیناً یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے کاروبار کے لیے، معیشت کے لیے اور پاکستان کی معیشت کی موجودہ صورتحال کے لیے، جس میں کافی ہم وائبرنسی دیکھ رہے ہیں، کافی بہتری کے حالات پچھلے دنوں دیکھنے میں آئے ہیں، لیکن اس خبر کے ساتھ ہی کہ شاید شرح سود کل کم نہیں ہونے جا رہی، مارکیٹ کے اس کے اثرات ہو رہے ہیں، بڑا منفی رد عمل ہے۔ دوسرے عوامل کے علاوہ یہ عمل شامل ہے جب کل اور آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں 1463 پوائنٹ کی کمی ہو گئی، یعنی 2 دنوں میں مارکیٹ تقریباً 4% کم ہو گئی ہے۔ شرح سود کی موجودہ شرح پہ برقرار رکھنے کی توقع اس کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ شرح سود سے جو بڑے رہنے سے جو نقصانات کاروبار یا معیشت اور انویسٹمنٹ کو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن حکومت کو اس کے سب سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا قرضہ جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے ملک کی، اور جیسے جیسے شرح سود بڑھتی ہے سود کی ادائیگی کا جو بوجھ ہے وہ حکومت میں بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے شرح سود کم ہوتی ہے حکومت کے پاس اسپیس پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اسے سود کی ادائیگی کم کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے سب سے بڑا فائدہ کم شرح سود کا خود حکومت کو ہے، حکومت کے خزانے کو ہے، اور شرح سود کتنی مضر ہے معیشت سے، کاروبار سے منسلک لوگ اس کی بہت ہی تفصیل سے ہمارے ان پروگراموں میں اس کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ 13.25% کر دیا، اور ہر 1% جو ہے وہ آپ ذرا اندازہ کریں، 31,000 جو ارب ہے اس پہ 1% جو ہے کاسٹ کتنی ہوگی، وہ 300 ارب۔ تو اگر آپ نے 5% کیا تو آپ نے اپنے اوپر کوئی 1.5 ٹریلین روپیز جو ہے وہ آپ نے اس کو اپنے اوپر سوار کر دیے۔ آپ نے جو سود کا جو لیول ہے وہ اننیسیسریلی اتنا اونچا کر دیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ 10% ہونا چاہیے تھا، آپ 13.25% پہ جا چکے ہیں۔ جس 1% بڑھاتے ہیں تو بجٹ پر 170 سے 80 ارب کا اثر پڑتا ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کو سوچنا چاہیے تھا اس بارے میں۔ انٹرسٹ ریٹ جب آپ کا 12% سے ایکسیڈ کر رہا ہے، ایک میجر ڈی ویل آپ کی کرنسی کے لیے یہ ڈائریکٹ امپیکٹ کر رہا ہے اور لوگوں کی چیخوں سے معلوم ہو رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بزنس کو ہرٹ کر رہی ہیں۔ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تو تمام بزنسز کا ورکنگ کیپٹل مہنگا ہو گیا، اور اسی لیے چاروں طرف فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ یہ انویسٹمنٹ کی حالت ابھی تک نہیں آئی پاکستان کی، یہاں پر جو موجودہ فیکٹریاں وہ بند ہو رہی ہیں۔ موجودہ صورتحال میں اور کل اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے جو سب سے اہم فیصلہ آئے گا، اس پہ کاروبار، معیشت اور انویسٹرز پاکستان کے کیا کہتے ہیں، اس کی ترجمانی کریں گے۔ ایک بار پھر ہمیں جوائن کریں جناب گوہر اعجاز، پیٹرن ان چیف ہیں ایپٹما کے۔ بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب۔ فرمائیے گا، انفلیشن تو ابھی بھی نیچے نہیں ہو رہا ہے، جو کہ سب سے بنیادی وجہ ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹ ڈٹرمن کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ کل جب مانیٹری پالیسی کا اعلان ہوگا تو کیونکہ وجہ نہیں ہے انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کی تو انٹرسٹ ریٹ برقرار رکھے گا اسٹیٹ بینک؟ دیکھیں، بزنس کمیونٹی تو پازیٹیو ہے کہ جو ہے انفلیشن کے نمبرز نہیں جسٹیفائی کرتے کہ یہ ریٹ آف انٹرسٹ رہنا چاہیے۔ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے کم از کم جو ہے وہ 100 بیسک پوائنٹس جو ہے وہ بزنس کمیونٹی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جناب وہ ٹوٹنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں اسٹاک مارکیٹ نے بھی ہائی 38,000 کا لگایا، آج مارکیٹ ٹوٹی ہوئی ہے، 37,100 پہ بند ہوئی ہے، اور اس کا جو ہے وہ آج سب یہی انتظار کر رہے ہیں کل کی مانیٹری پالیسی کا، اور یہ خالی ریومرز آئی ہیں کہ مانیٹری پالیسی میں چینج نہیں آ رہی، اور اس کی بیسس پہ تمام انویسٹرز جو ہیں وہ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا تھا
کہ اس مانیٹری پالیسی میں جو نومبر کے اینڈ پہ آئے گی اس میں جو ہے وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ انٹرسٹ ریٹ نہ گھٹایا جائے. تو ایسی بھی کیا آفت ہے کہ یہ اگر مینٹین کرتا ہے اسٹیٹ بینک کے انٹرسٹ ریٹ کو کہ اتنا بڑا اسکیئر ہو گیا, یہ 2 دن میں 4% اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس گر چکا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو 2 دن میں مارکیٹس 1600 پوائنٹ ٹوٹی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انٹرسٹ ریٹ ارننگ کیپیسٹی بنا رہا ہے تمام کمپنیز کی جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہیں. ان کی کاسٹ آف انٹرسٹ ہے, انہوں نے پیسے بینکوں سے لیا ہوئے ہیں. اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ ٹوٹتا ہے تو ان کی ارننگ بڑھتی ہے, اور جب ارننگ بڑھتی ہے تو اس کے حساب سے جو ہے اسٹاک ویلیو جو ہے اس میں انکریز, سارے سمجھتے ہیں کہ اس کی ویلیو انکریز آئے گی کیونکہ اس کی ارننگز بڑھ گئی ہیں. ناؤ جو اب سینیریو سامنے دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ریومرز کی وجہ سے یہ 1600 پوائنٹس 2 دن میں ٹوٹی, اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے اسٹیٹ بینک کل جب پالیسی اپنی اناؤنس کرے تو اسٹیٹ بینک کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے اس فلاسفی کو کہ یہ ہمارے ہاں جو ہے یہ ڈیمانڈ پل انفلیشن نہیں ہے, یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے, جو کہ صرف اس وجہ سے ملک میں انفلیشن ہوا ہے کہ ہمارے ہاں پچھلے سال نومبر میں جو کرنسی کا ریٹ تھا وہ کرنسی کا ریٹ 130 روپے تھا, آج کرنسی کا ریٹ 155 روپے ہے. ہم جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں 20% جو ہے اس کا امپیکٹ ہے, جو کرنسی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اس کا امپیکٹ آیا ہے ہماری ڈفرینٹ پروڈکٹس میں. یہ کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں کرتا کہ جناب ہم انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سود بڑھائیں. اگر 1% انٹرسٹ ریٹ کم ہو تو 200 بلین کا فسکل سپیس جو ہے وہ گورنمنٹ کو ملتا ہے, اور اس وقت ریکوائرمنٹ ہے کہ گورنمنٹ کو فسکل سپیس ملے. کمپنیز کو چاہیے کہ جناب ان کو فسکل سپیس چاہیے کہ جناب ان کی ارننگز ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہی ہیں اس رانگ اکنامک تھیوری کے اوپر کہ انفلیشن کنٹرول کر رہے ہیں پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے. آپ انٹرسٹ ریٹ دنیا میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ آپ نے جو ہے وہ بڑھا کے انفلیشن کنٹرول کرنا ہے, وہاں تو بچوں کے اسکول کی فیس, گاڑی کی مارگیج فائنانس, یونیورسٹی کی جو ہے مارگیج فائنانس, آپ کا جو ہے وہ ہر چیز گروی ہوتی ہے, اور جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو سپینڈنگ ٹوٹتی ہے. یہاں ہم نے آج دیکھا جی ٹماٹر کا ریٹ بڑھ گیا. کیا ٹماٹر اس لیے بڑھ گیا کہ لوگوں نے اس کو بینکوں سے پیسہ لے کے ذخیرہ اندوزی کی؟ ایسا کچھ نہیں ہے. رجا صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر توقعات کچھ بھی ہے لیکن کل مثال کے طور پہ اسٹیٹ بینک ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے, معمولی سے انٹرسٹ ریٹ میں کمی کر دیتا ہے, تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں ایک جو سوچ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان کی گراؤنڈ لیول ریالٹیز کو سمجھنا ہے, اور گراؤنڈ لیول ریالٹیز کیا ہیں کہ اس سود پہ نہ اسٹیٹ آپریٹ کر سکتی ہے نہ پرائیویٹ سیکٹر بزنس آپریٹ کر سکتا ہے. تو اسٹیٹ کو بھی فسکل سپیس دینا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی ہم نے انویسٹمنٹس کروانی ہے, اور ان کی بیلنس شیٹس جو ہٹ کر رہی ہیں ان بیلنس شیٹس کو جو ہے آپ نے اس کو سہولت دینی ہے کہ آپ نے ایک پالیسی لی, اس پالیسی کو اب آپ نے کیری کیا, اس پالیسی کو کیری کرتے ہوئے ہمیں آج 1 سال ہو گیا. اب اس کو ہمیں ایز آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت ہمارا اصل بات کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھی. آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا. ہمارے پاس امپورٹس ڈراپ کیے ہیں, امپورٹس ڈراپ ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج 0 پہ آ گیا, بلکہ اس مہینے کا شاید سرپلس میں آ گیا. تو آپ کا جو بیسک پوائنٹ تھا کہ جناب کنزمپشن اورینٹڈ اکانومی ہوئی ہوئی ہے, آپ امپورٹ کر کے چیزیں ملک میں منگا رہے ہیں, آپ نے ہر چیز کو ہائی انٹرسٹ ریٹ سے کوشش کی کہ جناب ہم جو ہے مارکیٹ کو کنٹرول کریں. میرے حساب سے ٹوڈے از اے ٹائم ہمیں مارکیٹ کو پازیٹیو سگنلز دینے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, ہم اکانومی کو دوبارہ سے گروتھ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور ہم گڈ گورننس کے تھرو ہم دوبارہ سے پاکستان کے اندر امپلائمنٹ کے مواقع پیدا کریں گے اور ملک کو جو ہے ایک پازیٹیو طرف لے کے جائیں گے. دس از دا نیڈ آف دی آر, دس از دا نیڈ آف دا ڈے. تھینک یو سو مچ جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے.